پشاور کے رہائشی ترلوک سنگھ کا خاندان حکمت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ تقریباً 2 دہائیں قبل ضلع خیبر کی تحصیل تیرا میں امن و امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر وہ اور ان کا خاندان پشاور آ بسے تھے، مگر وہ انتہا پسندی جس سے بچ کر وہ 20 سال پہلے وہاں سے فرار ہوئے تھے، پشاور میں بھی ان تک آ پہنچی۔ 3 بندے تھے، موٹر سائیکل پر بیٹھے تھے، انہوں نے نظر ڈالی لیکن پھر چوک تک چلے گئے۔ واپسی پر دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد بندوق نکالی اور فائرنگ شروع کر دی۔ شروع کی فائرنگ کے نتیجے میں تو میں خود بچ گیا، چوتھے فائر کے نتیجے میں زخمی ہو کر گر گیا، جس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ زخم ہو گیا ہے، پیر میں لگا ہے، زخم تو ہے ہی لیکن درد زیادہ ہوتا ہے۔ ترلوک سنگھ پر حملے کے ٹھیک 1 روز بعد ایک اور سکھ حکیم منموہن سنگھ کو ہدف بنا کر ہلاک کیا گیا۔ تب سے ان کی دکان بند ہے۔ دونوں حملوں کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی۔ سکھ کمیونٹی کے مطابق پشاور اب ان کے لیے غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ 2013 سے یہ واقعات شروع ہے اور میرے سامنے ہے، سب جو بھی ہو جاتا ہے ہمیں سب سے پہلے ہمیں اطلاع مل جاتی ہے، اور آج تک کسی نے اس کے روک تھام نہیں کیا اور نہ ہی کوئی معلومات ہوئی ہمیں کہ کون کر رہا ہے آخر، اور بار بار ہو رہے ہیں اور وہ بھی سکھوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اگرچہ یہاں پہ اور بھی اقلیت والے لوگ رہتے ہیں، اللہ ان کو بچائے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، لیکن خاص ٹارگٹ ہم ان سکھ برادری ہے، کیونکہ اس میں میرا اپنا ذاتی میرا بھتیجا بابو چرنجیت سنگھ 2018 میں اپنی دکان پہ اس کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے سے علاوہ حکیم ستنام سنگھ، 3-4 بندے اور، اگر میں آپ کو گنتی کروں 30 سے اوپر جاتے ہیں آج تک۔ پشاور شہر میں 3 دنوں میں دہشت گردی کے 3 واقعات رونما ہوئے۔ 2 سکھ نوجوانوں کے علاوہ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کو اکیڈمی ٹاؤن میں نامعلوم افراد نے نشانہ بنایا، جس کے بعد ترلوک سنگھ جیسے اقلیت برادری سے تعلق رکھنے والے افراد مزید خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگوں کے لیے تو دہشت گرد ڈائریکٹ آتے ہیں اور بلا خوف مار کر چلے جاتے ہیں، اس پر غور کرنا ہوگا کیونکہ یہ ہم سردار لوگوں کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے۔ میرے ساتھ ہوا، منموہن کے ساتھ ہوا، اللہ نہ کرے لیکن کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بندہ کاروبار کرتا ہے، دکان پر جاتا ہے، اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلا تو پھر لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا لوگوں کا۔ ان واقعات کی نزاکت کے پیش نظر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سکھ کمیونٹی کے ایک وفد سے ملاقات کی، جس میں قانون نافذ کرنے والے اعلیٰ اہلکاروں نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے سکھ کمیونٹی کے رہائشی اور کاروباری علاقوں میں سیکیورٹی کے لیے CCTV کیمروں کی تنصیب سمیت دیگر خصوصی انتظامات کرنے کے بھی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ اور پولیس کے اعلیٰ حکام کی یقین دہانیاں اپنی جگہ، لیکن ترلوک سنگھ کا کہنا ہے کہ سکھ کمیونٹی شدید خوف و ہراس کا شکار ہے، کیونکہ تاحال ہونے والے کسی بھی واقعے میں پولیس مجرمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حالات میں بہتری نہ آئی تو جس طرح 2 دہائی قبل ان کے گھر والوں نے جان بچانے کی غرض سے وادی تیرا سے پشاور نقل مکانی کی تھی، دیگر لوگوں کی طرح وہ بھی پشاور چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔